السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی تحویل اور قانون. یعنی بچوں کی تحویل کے بارے میں جو دعویٰ جات کیے جاتے ہیں اس میں ہم قانونی طور پر کیا کیا چیزیں اس پہ ماں باپ فیس کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے. بچوں کی تحویل کے مقدمات لڑنا ایک مشکل امر ہے کیونکہ وکیل کو نہ صرف سرپرست کی خوبیاں عدالت کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں، ثابت کرنی ہوتی ہیں، بلکہ دوسرے دعوے دار کی خامیاں بھی ثابت کر کے عدالت کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کا مفاد صرف اسی سرپرست کے ساتھ وابستہ ہے جس کی طرف سے وہ عدالت کے سامنے حاضر ہیں. ماں اور بچے کا رشتہ ایسا لاسانی اور لافانی تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بچوں کی تحویل ایک ایسا معاملہ ہے جہاں آئلی قوانین کے مطابق عدالتیں عورتوں کو رسم و رواج اور مسلم فقہ کے مقابلے میں بہت زیادہ رعایت دیتی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اس بات پر کامل یقین رکھتی ہیں کہ بچوں کی تحویل کے مقدمات میں عدالت کے سامنے پیش نظر اہم ترین بات کم عمر بچے کا مفاد ہے، نہ کہ والدین کے حقوق. اور عام طور پر عدالتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں کہ بچے کی بہتری ماں کے ساتھ رہنے میں ہے یا باپ کے ساتھ رہنے میں. بعض اوقات ایسے فیصلے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو مثال بن جاتے ہیں، جیسے کہ مقدمے کے دوران دیکھنے میں آیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور پھر دوسرے آدمی سے شادی بھی کر لی. گارڈین کورٹ نے نابالغ کی تحویل پھر بھی ماں کو دی کیونکہ بچے نے اس کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا، اور عدالت نے قرار دیا کہ ایک ظالم ترین ماں بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتی، اس وجہ سے عارضی تحویل ماں کو دے دی گئی. یہ کیس 2000 میں رپورٹ ہوا تھا. تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے والی خواتین کبھی کبھار اس ڈر سے اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہیں کہ شوہر بچوں کو چھیننے کی دھمکی دیتا ہے، مگر بمطابق قانون عورت اپنے تنسیخ نکاح کے دعوے کے ساتھ ہی بچوں کی تحویل کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ بعض حالات میں وہ حبس سے بھیجا کے تحت بھی مقدمہ دائر کر سکتی ہے. اس طرح دوران مقدمہ بچوں کے باپ سے اس نے بچوں کے باپ نے جو بچے زبردستی اپنے پاس رکھ لیے ہوتے وہ اس سے واپس لے لیتی ہے. اگر کسی عورت کو اس کا شوہر یا سسرال والے گھر سے نکال دیں اور بچے چھین لیں تو فوری طور پر بچوں کی تحویل کو واپس حاصل کرنے کے لیے آئین کے شق نمبر 199 کے تحت یا فوجداری قانون کی دفعہ 491 کا سہارا لیتے ہوئے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. 2002 میں 491 میں لائی گئی ترمیم کے بعد اب یہ پٹیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے بھی دائر کی جا سکتی ہے. اس مقصد کے لیے متعلقہ عدالت وہ ہوگی جس کی حدود میں بچے کو چھیننے جانے کے بعد رکھا گیا. اس طریقہ کار کے تحت ہائی کورٹ یا پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ بچے سمیت کسی بھی انسان کو اگر ناجائز طور پر سرکاری یا نجی طور پر بند کیا گیا ہو، یعنی حبس بیجا میں رکھا گیا ہو، تو اسے فوری طور پر رہا کیا جائے. گارڈین کورٹ کا فیصلہ آنے تک عدالت بچوں کو عارضی طور پر ماں کے حوالے کر سکتی ہے. یاد رہے کہ عارضی تحویل کی کارروائی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی دفعہ 12 اور مستقل تحویل کے لیے اسی ایکٹ یعنی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی دفعہ 25 کے تحت کارروائی ہوتی ہے. عدالت بچوں کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد عارضی طور پر ماں کے حوالے کر سکتی ہے. یہ کارروائی چند دنوں میں مکمل ہو جاتی ہے اور جج کو کسی گواہی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بچے کی سرپرستی کے معاملے میں صرف عدالت کے سامنے بچے کا مفاد ہوتا ہے. ایسا ہی ایک معاملہ دیکھنے میں آیا جب ایک بچہ جو کینیڈا میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والد تنزانیہ میں رہتا تھا. کینیڈا میں پیدا ہونے والے کی وجہ سے بچے کے پاس کینیڈا، تنزانیہ اور پاکستان تینوں ملکوں کی شہریت تھی. باپ کی چونکہ تنزانیہ میں رہائش تھی، اس وجہ سے ماں اور بچہ بھی تنزانیہ میں رہنے لگے، مگر بعد میں عدالت کے ذریعے فریقین کے درمیان تنسیخ نکاح ہو گیا. بچے کی تحویل کے بارے میں تنزانیہ کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ 7 سال کی عمر تک پہنچنے تک روزمرہ کی دیکھ بھال اور تحویل ماں کو دی جائے اور والد کے ذمے اس کا خرچہ ادا کرنے کا حکم دیا. باپ نے عدالت کا فیصلہ نہ مانا اور کوئی خرچہ ادا نہ کیا. ماں بچے کو لے کر پاکستان آ گئی اور خود سب اخراجات برداشت کرتی رہی. ماں بچے کو لے کر آسٹریلیا جانا چاہتی تھی، جس کے لیے اسے بچے کے والد کی جانب سے عدم اعتراض کے سرٹیفکیٹ یعنی NOC کی ضرورت تھی، جو کہ وہ دینے سے انکاری تھا. ماں نے کراچی کی گارڈین کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جو مسترد ہو گیا. اپیل بھی بعد میں مسترد ہو گئی تو ماں نے ہائی کورٹ میں ان فیصلوں کے حوالے سے ایک رٹ دائر کر دی. عدالت نے تفصیل سے معاملے کو سنا اور بعد میں قرار دیا کہ بچے کے والد نے تنزانیہ کی عدالت کے جو فیصلہ تھا جس میں اس کو خرچے کے بارے میں کہا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، اور وہ اس عدالت میں بھی باوجود نوٹس کے حاضر نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی بچے کے ویزے کے لیے اجازت نامہ یعنی NOC دے رہا تھا.
گارڈینشپ یا سرپرستی کے قانون میں کے مطابق بچہ جس عدالت کی حدود میں ہو اور دائرہ اختیار میں آتا ہو وہی اس بچے کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے۔ ماں کے پاس چونکہ پہلے ہی بچے کی تحویل ہے تھی اور وہ تنزانیہ کی عدالت کی دائرہ اختیار سے باہر تھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ پاکستان میں رہے یا آسٹریلیا میں۔ عدالت نے ماں کو بچے کا ویزا لینے کے لیے اور کینیڈا کے پاسپورٹ کے دوبارہ اجرا کے لیے ماں کو ہی واحد سرپرست قرار دیا۔ یہ کیس 2009 میں رپورٹ ہوا تھا کراچی کی عدالت میں۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ باپ نے بہت حربے استعمال کیے، خرچہ نہ دے کر، اس کا NOC رکوا کر، لیکن جب عدالت میں معاملہ آتا ہے تو پھر عدالت کے نزدیک سب سے اولین ترجیح چونکہ بچے کی مفاد ہوتا ہے، تو اس میں عدالت نے بچے کے مفاد کو ہی سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا اور ماں کو اس معاملے میں واحد سرپرست قرار دیتے ہوئے والد سے کسی بھی قسم کا آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینے سے ہی بری قرار دے دیا۔ عدالتوں کے ان فیصلہ جات سے واضح ہے کہ قانون بلا شبہ جذبات سے آری ہو کر مگر جہاں بات آئلی معاملات کی آتی ہے اور خاص طور پر بچوں کی تحویل سے متعلق معاملوں کی، تو پھر عدالت صرف اور صرف بچے کے مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے اور اسی کے تحت فیصلے سناتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔